لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق اللہ العظیم. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. دوستو اور بزرگوں، میرے ہاتھ میں حدیث پاک کی کتاب ہے، الفیۃ الحدیث. اس میں 1000 حدیثیں ہیں. پیچھے لے لو. اس میں 1000 حدیثیں ہیں. جو احادیث میں نے پڑھی ہے اس پہ ٹائٹل لگا ہوا ہے باب ما جاء فی الاعتصام بکتاب اللہ وسنت رسولہ والاجتناب عن محدثات الامور. اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اور ان کے علاوہ جو چیزیں نئی پیدا ہوئی ہیں ان سے بچنا. 2 باتیں. مومن، ایمان والا، کلمہ گو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کی گواہی دینے والا، عہد کرنے والا، اللہ کی بندگی کا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا عہد کرنے والا. وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ آپ دیکھیے زمانے نے کتنی کروٹیں لی. پنکھے بھی نہیں تھے، آج اے سی آپ کے سر پہ لگے ہوئے ہیں. گھوڑا گاڑی نہیں ہوا کرتی، بیل گاڑی نہیں ہوا کرتی تھی، آج ہوائی جہاز آپ کے سر پہ اڑ رہے ہیں. بدلا نا، بدلا، بہت کچھ بدلا، اور بدلے گا، ابھی اور بدلے گا. لیکن اس پوائنٹ کو دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، زمین و آسمان کے بیچ میں بہت کچھ بدلا اور بدلے گا، بدلا جائے گا. لیکن اللہ کا کلام نہ بدلا ہے اور نہ بدلے گا اور نہ بدلا جائے گا. میرے اور آپ کے آقا سب کہہ دیجئے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کا آئیڈیل ہونا، آپ کی بے داغ اور بے غبار زندگی 1400 سال ہو گئے، 14 صدیاں گزر گئی، بڑے بڑے آئے اور گئے، لیکن میرے آقا کی سنت 1400 سال پہلے جو تھی آج بھی وہی سنت ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آسمان مٹ گیا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ زمین نہیں پائی جا رہی ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کل ایک جگہ پر پہاڑ کا وجود تھا اور آج اس جگہ پر پہاڑ کا وجود نہیں ہے، ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن قسم خدائے پاک کی، اللہ کی عزت کی، اللہ کے جلال کی قسم ہے، میرے آقا کی جو سنت 1400 سال پہلے تھی آج بھی وہی سنت ہے اور اسی طرح ہے۔ کتنی قومیں آئی، کتنی قوموں کی تہذیب آئی، کتنے کلچر آئے، کتنی آستھائیں آئی، کتنے دھرم آئے، اور سب کے سب آئے اور گئے، میرے آقا کی سنت پر کوئی فرق نہیں۔ کاغذوں پر، کتابوں میں ڈھونڈنا اور تلاش کرنا پڑتا ہے تو ان کا مذہب ملتا ہے، اور میرے آقا کا مذہب دیکھنا ہے تو میرے آقا کے ایک سچے امتی کو دیکھ لو، وہ سر سے پیر تک وہ آقا کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں جیالے ہیں جو میرے آقا کی سنت پر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا چکے ہیں۔ وہ نعرے بازی نہیں کرتے، وہ شور شرابہ نہیں کرتے، ان کو جلوسوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ڈھونگ دھتورے کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو باباؤں کی ضرورت نہیں، پجوں کی ضرورت نہیں، ان کے پاس تو ایک ایسا آئیڈیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن کا نام عرش پر ہے، کب سے ہے، جب سے ہے تب سے ہے، کب تک ہے، جب تک رہے گا تب تک رہے گا۔ کسی ہیرو کی، ایکٹر کی، آئیڈیل کی ان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک زندہ آئیڈیل موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل۔ پھسے پھسل جاتے ہیں، بکاؤ بک جاتے ہیں، جن کے حق میں، جن کی قسمت میں پھوٹنا اور بکنا، مٹنا لکھا ہوتا ہے، وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑتا ہے۔ جس کی زندگی میں بقا ہے، جس کو باقی رہنا ہے، جس کو عزت ملنی ہے، جس کا وجود دنیا ماننے والی ہے، اس کو سنت کی محبت دی جاتی ہے، اس کو سنت کا عشق دیا جاتا ہے، اس کو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کہ کب تک رہے گا، یہ کب تک رہے گا، وہ کب تک رہے گا، اسے دیکھ لیجئے، سر سے پیر تک، اندھیرے میں اجالے میں، اکیلے میں مجمع میں، معاملات میں، نکاح میں، خوشی میں، غمی میں، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھاما ہے یا نہیں تھاما؟ اگر تھاما ہے تو سمجھ جائیے یہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور نہیں تھاما ہے تو یہ اگرچہ زندہ ہے لیکن یہ مردہ بشکل زندہ ہے، اس کو مٹنا ہے، فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں کسی کے ساتھ، اگر گارنٹی ہے تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ۔ آج وجود کا معاملہ ہے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ زمین کس کی ہے؟ بولیے کس کی ہے زمین؟ اللہ کی۔ تو آپ تو کہتے ہیں یہ تو میرا ہے، یہ تو میرے نام پہ ہے، نہیں کہتے آپ؟ کہتے ہیں نا؟ تو کیسی دوگلا بنی ہے؟ اتنے کے لیے لڑ جاتے ہیں، تیری کھڑکی میرے طرف نہیں، میری کھڑکی تیرے طرف نہیں، یہ لڑتا ہے۔ کس چیز کے لیے لڑتا ہے؟ جس چیز میں تیری قبر بھی تجھے نصیب نہیں ہوگی، جو کروڑوں کا تو نے بنگلہ بنایا ہے، اس میں تجھے مرنے کے بعد چین کی، سکون کی نیند بھی نہیں ملے گی۔ ملے گی؟ وہ کروڑ کا بنگلہ یہیں رہ جائے گا، اور لے جا کے وہی پھٹیچر قبرستان میں جہاں کوئی پوچھنے نہیں جاتا، لائٹ نہیں، رات میں جاؤ تو ڈرتے ہیں، وہاں لے جا کے ایک گڈھا کھود کے اس کو اندر ٹھونس دیا جائے، دفن۔ زمین کس کی ہے؟
بولیے. اب تھوڑا ڈیم ہو گئے, سوچا کہ یار ہمارا بھی تو حصہ ہے اس میں. کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی. آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ ہوائیں جو چلتی ہے وہ کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے. اس کی زمین میں کون آباد رہے گا؟ اس کے آسمان تلے کس کو عزتیں ملے گی؟ اس کا فیصلہ بھی کرنے والا کون؟ صرف اللہ. کون؟ اللہ نہیں, صرف کے ساتھ بولیے. کون؟ صرف اللہ. یہ تو ڈھپوسلے ہیں, ڈھپوسلے ہیں, یہ وجود کے ڈھپوسلے ہیں, کچھ نہیں. آپ اور ہم اپنے وجود کے چکر میں ہیں. ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہونا. اور جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے, اس میں آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا. آج آپ ہیں اور کل آپ نہیں رہیں گے اور نہیں رہیں گے. کوئی بچا سکتا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں بچا سکتا. جس نے بڑی بڑی بیماریوں کی دوائیاں بنائی ہے, ایسے بڑے بڑے سائنسداں جنہوں نے ٹی بی کی دوائی بنائی, وہ خود ٹی بی کے مرض میں مر گئے. اللہ کے الارم ہے, الرٹ ہے کہ دیکھو اس نے دوائی بنائی اس مرض کی, ہم نے اس مرض میں اس کو لے لیا. اس کی دوائی, اس کے نسخے اسے کام نہیں آئے. مجھے اور آپ کو اس دنیا میں عزت سے جینا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں آباد رہیں, عزت کے ساتھ رہیں, قیامت تک رہے اور قیامت تک عزت کے ساتھ رہے, تو ایک ہی دامن ہے جو آپ کو تھامنا ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن. جس کے ہاتھ میں وہ دامن ہے وہ آندھیوں سے نکل جائے گا, آفتوں مصیبتوں سے نکل جائے گا, عزت کے ساتھ رہے گا اس دنیا, اور کل آخرت میں بھی عزت کے ساتھ رہے. ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا پرابلم اور مسئلہ یہی ہے, یہی مسئلہ ہے. آپ مسلمان ہو, مسلمان کی بات آتی ہے تو سب سے زور سے کودتا ہے, سب سے زور سے چلاتا ہے, یہ کیا ہو گیا مسلمان کے ساتھ. لیکن پوچھا جائے کیسے مسلمان ہو, تبھی چپ بیٹھ جاتا. دیکھیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں. بہترین بات اللہ کی بات, خیر الحدیث کتاب اللہ. بہترین بات اللہ کی بات ہے کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. وخیر الہدی, اور بہترین نمونہ زندگی, آئیڈیل ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور لائف اسٹائل کون فرماتے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں. یہ نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں میں, جو سیریل اور ٹی ویوں میں, فلموں میں جا کے آئیڈیل تلاش کر رہے ہیں, ان سے کہہ رہا ہوں. میں نہیں کہتا, میں تو سنا رہا ہوں. میرے اور آپ کے آقا فرما رہے ہیں وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها. اور بدترین چیزیں, بدترین کام اور بدترین باتیں وہ ہیں جو دین کے اندر نئی پیدا کی گئی. میں نے عمل نہیں کیا, میرے صحابہ نے عمل نہیں کیا, لیکن بعد کے لوگوں نے اپنی من مرضی سے اس کو دین کے اندر شامل کر لیا. اس کو حضور فرماتے ہیں شر الامور, بدترین چیزیں ہیں. آگے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. دین کے اندر جتنی نئی باتیں پیدا کی گئی ہیں جس کا کتاب اللہ سے, میری سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ سب کی سب گمراہی. حضور فرما رہے. ایک حدیث. دوسری حدیث, چاروں طرف طوفان مچا ہوا ہو تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ حضور فرما رہے ہیں ترکت فیکم امرین, تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے. دو چیزیں ہیں, کتاب اللہ و سنت رسولہ, اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت. آج ہمیں کتاب اللہ کی اور سنت رسول اللہ کی کتنی فکریں ہیں,
رشتہ آتا ہے رشتہ تو اتنی بڑی لسٹ لے کے آتا. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو ہم انصاری ہیں نا اس لیے, ہم تو شیخ ہیں اس لیے, ہم تو فلانے ہیں اس لیے, یہ تو ہمارا رواج ہے تو کرنا ہی پڑے گا, یہ تو کرنا ہی پڑے گا. یا پھر علاقے کا لے گا, ہم تو فلانے علاقے کے ہیں, وہاں یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے, نہیں کرنا ہی پڑے گا آپ کو. پورے گاؤں کو دعوت دینی پڑتی ہے, پورا گاؤں بارات میں آئے گا تو آپ کو دینی پڑے گی. میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا, دو ہی چیز چھوڑ کے جاتا ہوں, اللہ کی کتاب اور میری سنت. ان دو کو مضبوطی سے تھامو گے, اس کے آس پاس آزو بازو کسی کو مت لانا, تم کامیاب رہو, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, کبھی مصیبت اور پریشانی اور آزمائش میں نہیں آئیں گے. لیکن نہیں, پورا دیندار ہے اوپر سے نیچے تک, خانقاہ میں جاتا ہے, درگاہوں پہ جاتا ہے, باباؤں کے پاس جاتا ہے, پیر مریدی کرتا ہے, دین کے راستے میں نکلتا ہے, لیکن اس دن سب کچھ بھول بھال کے سب کا پوٹلا بستر اوپر, اب اپنی شروع. کس کا کلمہ پڑھا تھا بھائی؟ قوم کا کلمہ پڑھا تھا, اپنے گاؤں اور دیہات اور اپنے علاقے کا کلمہ پڑھا تھا, اپنی برادری کا کلمہ پڑھا تھا. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا. کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ یہ کیسی دو رنگی ہے کہ صبح میں کچھ, شام میں کچھ, خوشی آئے تو کچھ, غمی آئے تو کچھ. غمی آتی تو کرنا ہی پڑتا ہے, زیارت تو رکھنی پڑتی ہے, فلان تو کرنا ہی پڑتا ہے, سنی تو بانٹنی پڑتی ہے. یہ کہاں سے آیا بھائی؟ کہاں سے آیا؟ میرے آقا نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ دو ہی چیز ہے, اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت. یہ کہاں سے آئے؟ یہ نان کھٹائی کہاں سے آئی بھائی؟ یہ حلوہ پراٹھا کہاں سے آیا؟ بتاؤ, کس کا کلمہ پڑھا ہے تم نے؟ حلوہ پراٹھے والے کا کلمہ پڑھا ہے؟ کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. ان کا اسوہ, ان کی زندگی, ان کا طریقہ کار وہ نہیں یاد آتا. اب ابا یاد آ جاتے, میرے ابا ایسا کرتے تھے, اور ابا سے پوچھا, بیٹا میرے ابا بھی ایسا ہی کرتے تھے. اس کے ابا سے پوچھا, میرے بھی ابا ایسا کرتے تھے. اس سے یہ بھی پوچھو, تیرے ابا سائیکل چلاتے تھے, بائک چلاتے تھے, 4 ویل میں جاتے تھے, ٹرین میں جاتے تھے, ہوائی جہاز میں جاتے تھے؟ نہیں جاتے تھے. وہاں ابا یاد نہیں آتا کہ میرے ابا تو پیدل جاتے تھے, میں بھی آج سے پیدل جاؤں گا, یہاں سے لے کے چوک بازار تک. وہ یاد نہیں آتا. میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ دو رنگی ہے. یہ وفاداری نہیں ہے اس کلمے کے ساتھ جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے, اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری نہیں ہے, جن کا دامن تھامنے کا آپ نے دعویٰ کیا ہے. بھول گئے؟ ابا کو نہیں بھولا, چاچا کو نہیں بھولا, رسم و رواج کو نہیں بھولا, نانی کو نہیں بھولا, دادی کو پوچھنے جاتا ہے, دادی شادی میں کیا کرنے کا؟ یہ دادی کیا بتائے گی؟ منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں, اور ٹھپ ٹھپ بڈھی اس کے پاس جا رہا ہے, کیا کرنا ہے وہ کیا بتائے گی کیا کرنا. تم کو تو اللہ کا کلام بتائے گا کیا کرنا ہے, تم کو تو اللہ کا رسول بتائے گا کیا کرنا ہے, تم کو تو ابو بکر, عمر, عثمان و علی کی زندگی بتائے گی کہ کیا کرنا ہے. یہ بڈھی کیا بتائے گی؟ اور بڈھی اڑ جاتی ہے بیچ میں, آج ایسا تو ہوگا ہی, ارے اس کو پور دو ایک کمرے کے اندر, کیا ہوگا, چل. یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا. اتنا پاورفل ایمان ہونا چاہیے. ایمان کچھ زبان سے پڑھنے کا نام نہیں ہے, زبان سے پڑھنا بھی ہے, دل سے اقرار بھی کرنا ہے, لیکن زندگی گزار کے دکھا دینا, یہ ہے اصل ایمان. جو کلمہ پڑھا ہے اس کے تقاضے کہاں ہیں؟ کوئی نہیں, بستے میں بند کر کے اوپر. جس قرآن کو تھامنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا, وہ قرآن رمضان سے لے کے رمضان تک مچان پہ رکھا ہوا ہے, الماری میں رکھا ہوا ہے, ایک ایک سال تک اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا. اور فیس بک اس کا نہیں چھوٹتا, ٹویٹر اس کا نہیں چھوٹتا, ویڈیو اس کی ایک نہیں جاتی. میں تو ایک ویڈیو آپ کی نہیں چھوڑتا ہوں, اتنا بڑا فین ہوں, اتنا بڑا فین ہو گیا. پنکھا اس کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے, اس لیے اس کو فین ہی کہتے. کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے گھومنے والے کو فین کہتے, اس کا فین بن گیا. ساری کائنات کے سارے فرشتے
سارے انبیاء، سارے رسول، ساری مخلوقات جس کی فین ہے اس کا فین نہیں بنتا. بنتا ہے تو ایک ایسے بےہودہ کا جس کو لباس پہننے کا طریقہ نہیں، جس کو سر ڈھکنے کا طریقہ نہیں، جس کو سطر کا معلوم نہیں، اس ننگے کے پیچھے، اس بے حیا کے پیچھے، وہ مردار کھانے والے کے پیچھے، وہ شراب پینے والے کے پیچھے، گالی دینے والے کے پیچھے، بے حیائی کرنے والے کے پیچھے آج ہمارا نوجوان جا رہا ہے. پھر ابھی 12 وفات کے دن یا رسول اللہ چلائے گا، بن کر آیا بڑا. کس منہ سے نام لیتا ہے؟ گند آتی ہے تیرے منہ سے، بدبو آتی ہے تیرے منہ سے، گناہ کی، گالی گلوچ کی، ناپاکی کی، جھوٹ کی، غیبت اور برائی کی. کس منہ سے نام لیتا ہے؟ کس منہ سے نام لیتا ہے؟ 12 وفات کے دن خدا جانے یہ کب سے 12 وفات آیا ہے میں نہیں جانتا. یہ بھی ایک خدا جانے کہاں سے آیا ہوا ایک رسم و رواج ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں سال بھر جس نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جگر سے لگایا ہو، جان پر کھیل کر نبی کی سنت کو زندہ کیا ہو، وہ آ کر مسجد میں بیٹھے اور اس دن کو اللہ کے حبیب کو یاد کرے کہ آج رحمت عالم نصیب ہوئے تھے ساری کائنات کو. اس کو حق ہے کہ آ کے حضور کو یاد کرے، اس کو حق ہے. اس بے حیا کو کیا حق جس کے بال گدھے کی طرح، جس کی داڑھی چوہے کی طرح، جس کا منہ بندر کی طرح، جس کا لباس شیطانوں کی طرح، جس کا کلچر دجالوں کی طرح، وہ کس منہ سے آ کے میرے آقا کو یاد کرے گا؟ بتائیے. پھر برا لگتا ہے کہ آپ تو حضور کو مانتے ہی نہیں ہیں، بند کروانا چاہتے ہیں ہمارا جلوس. ارے تیرے جلوس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہزاروں جلوس روز چلتے ہیں، ہزاروں جلوس روز چلتے ہیں، ہم کو کیا جلوس ہو. تو روز جلوس نکال. جو بیکار آدمی ہے وہ بیکار کام میں لگے گا، یہ یاد رکھیے گا. یہ قانون ہے فطرت کا. گیم کون کھیلتا ہے؟ جس کے پاس کوئی کام نہیں ہو بہن کے پب جی کھیلتے رہتا. ہمارے نوجوانوں کے پاس کوئی کام نہیں. جتنے فالتو کام ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کے کام ہیں، اور جس نے کام کے کام ہے وہ ایک بھی ہمارے نوجوانوں کا کام نہیں. کتنے درود پڑھے بھائی پورے سال میں؟ بڑے زور زور سے یا رسول اللہ چلاتا ہے. ذرا بتائیے تو کتنی جمعہ پڑھی، کتنی فجر پڑھی، کتنی فجر پڑھی، کتنے دن رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رویا ہے؟ چل بتا، لا حساب لا، چل آ میدان میں. کتنے ایسے صدقے کیے تو نے کہ تیرے ہاتھ نے، ایک ہاتھ نے دیا اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلا ہو؟ چل بتا. کتنے یتیموں کے تو کام آیا ہے، کتنے بیواؤں کے کام آیا ہے، کتنے مصیبت زداؤں کی مصیبت تو نے دور کی ہے، اور کبھی نام نہیں لیا ہے، کبھی بتایا تک نہیں کہ میں کون ہوں. بتا چل. کوئی جواب نہیں ہے، صرف چلانا ہے، ناچنا ہے، ناچنا ہے. کس کے نام پہ ناچنا ہے؟ نچوڑا ہے. کون ناچے گا جلوس میں جا کے بھائی؟ کون ناچے گا؟ آپ ناچیے گا؟ کوئی بزرگ آدمی ناچے گا؟ کوئی نمازی کو کبھی ناچتے دیکھا ہے آپ نے؟ کون ناچتا ہے؟ ساجی میں کون ناچتا ہے؟ کون ناچتا ہے؟ وہی جو بے حیا ہلڑ باز، وہی ناچتے ہیں. وہ تو نچوڑا ہے، اسے تو ناچنا ہے، صرف عنوان چاہیے ناچنے کا، نام چاہیے ناچنے کا. وہ آئے گا ناچنے کے لیے اور کوئی کام نہیں اس. منہ دھویا نہیں، دانت گھسے نہیں، ناچنے آ گیا. یہ بندر ہے کچھ جو ہر جگہ ناچنے دوڑ جاتے ہیں. کبھی حضرت امام حسین کے نام پہ ناچنے دوڑتے ہیں، اور کبھی میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ ناچنے دوڑتے ہیں. ان سے پوچھ لو، انجیکشن ہے ان کا، ان کو انجیکشن دو تو ناچنے لگ جاتے. کیا انجیکشن؟ ذرا بتائیے تو. حضرت ابو بکر ناچے تھے؟ حضرت عمر ناچے تھے؟ حضرت حسین، حضرت حسن جو حضور کے لخت جگر نور نظر ناچے تھے؟ بھاگ جائے. جواب ہی نہیں. 100 سال کی مہلت. جاؤ. کتنے سال کی؟ جواب کے لیے ٹائم ہوتا ہے نا. ایگزام میں جاتے ہیں تو ہوتا ہے 10 سے لے کے 12 بجے تک 2 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے. تم کو 100 سال دیے، جاؤ جاؤ لاؤ جواب لاؤ. 100 سال کا جواب اتنا لمبا کوئی نہیں دے گا آپ کو ٹائم. 1400 سال میں جو کچھ نہیں ہوا ہے وہ کرتا ہے اور یا رسول اللہ چلاتا ہے. وہ کر جو میرے آقا نے کیا ہے، وہ کر کے دکھا جو میرے آقا نے کرنے کا حکم دیا ہے، پھر تو چلا. کون تجھے روکتا؟ پھر کون تجھے روکتا؟ کوئی نہیں روکتا.
حضور نے فرمایا قرآن کو تھامنا، میری سنت کو تھامنا، یہ باباؤں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ باباؤں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیے آگے حدیث سنیے، حضور نے فرمایا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے آقا نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہماری اس دین کے اندر، وہ دین جو میں لے کے آیا ہوں اللہ کے پاس سے، جو دین مجھے ملا ہے، اس دین کے اندر کوئی نئی بات لائے گا فہو رد، اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کوئی بھی ہو، لانے والا کون ہے نہیں دیکھا جائے، اس کی بات میرے آقا کی سنت سے میچ نہیں کرتی، اللہ کی کتاب سے میچ نہیں کرتی، پھر نہیں دیکھا جائے گا لانے والا کون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اس کو پھینک دو، رد کر دو، دیوار سے مار دو۔ اور آج ہم کو چونچلے چاہیے، نبی کی سنت نہیں پوچھتا، فلاں حضرت کیا کہتے ہیں، فلاں کون ہے، فلانا کیا ہے، ارے فلانے کے پیچھے جانے کا کس نے کہا تجھے؟ یہ نہیں پوچھتا کہ حضرت میرے اور آپ کے آقا نے صبح شام کیسے گزاری ہے، حضرت ابو بکر نے حضور کو کس انداز میں فالو کیا ہے، اپنی جان کس طرح حضور پر قربان کی ہے، حضرت ابو بکر نے حضور کی سنتوں کو کیسے زندہ کیا ہے، حضرت عثمان نے پورے عالم میں اسلام کو، قرآن کو کیسے نشر کیا، پھیلایا ہے، یہ نہیں پوچھتا، یہ نہیں پوچھتا۔ حضرت علی نے جو میرے آقا کے داماد ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے کس طرح قربانیاں دی، یہ نہیں پوچھتا۔ پھر آپ کے دو پیارے نواسے جن کو حضور نے فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ دونوں کیسے شہید ہوئے، کس بات کی بنیاد پر جان قربان کر دی، یہ نہیں پوچھتا۔ باباؤں کے پیچھے لگا ہوا، غلط راستے پہ۔ حضور فرماتے ہیں ہماری اس شریعت میں، اس سنت میں، اسلام میں، مذہب میں کوئی نئی بات لے کے آتا ہے جس کو میں نے سنت نہیں کیا، جس پر میں نے عمل نہیں کیا، میرے صحابہ نے عمل نہیں کیا، فہو رد، وہ بیکار ہے، ردی ہے، پھینک دو اسے۔ یہ چونچلے شروع کر رکھے ہیں ان کے لیے ہے یہ حدیث۔ اور کون ہے حدیث نقل کرنے والی؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ دیکھیے آگے کی حدیث دیکھیے، ایک حدیث حضور فرما رہے ہیں، حدیث کا آخری ٹکڑا پڑھتا ہوں، تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے بہت سارا اختلافاً کثیراً، بہت اختلاف دیکھیں گے، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک اپنی ایک اینٹ کی مسجد بنا رہا ہے، دوسرا اپنی ایک اینٹ کی مسجد بنا رہا ہے، ایک اپنی انا کو فروغ دے رہا ہے، دوسری اپنی انا کو فروغ دے رہا ہے۔ کیا کریں گے آپ اس وقت؟ کیا کریں گے؟ میرے آقا نے امت کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا، کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا۔ پہلے 1400 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا میرے بعد جو آئے گا وہ اختلاف دیکھے گا۔ کتنے اختلاف؟ بہت سارے اختلاف دیکھے، اختلافاً کثیراً۔ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا اس وقت؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جب اختلاف ہو جائے، چونچلے، بابا، ڈھپوسلے، گرو گھنٹال سب اپنی اپنی ایک اینٹ کی مسجد لے کے کھڑے ہو جائے، میرے آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی، اس وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین، ایسے خلفاء جن کے اندر رشد بھی ہے، جو ہدایت یافتہ ہے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی سنت کو تھام لینا، ان کے طریقے کو تھام لینا۔ کون کہتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا فرما رہے ہیں۔ خلفاء راشدین بھی کہا اور مہدیین کا سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ حضور اگر کسی کے بارے میں فرما دیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، بتائیے اس کو اب کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ میرے آقا نے کہہ دیا میرے خلفاء راشدین مہدیین ہدایت یافتہ ہیں۔ اب نہیں پوچھتا آ کے کہ بڑا لمبا چوڑا علم لے کے جانا، وہ حضرت ابو بکر گئے تھے، حضرت عمر گئے تھے، حضرت عثمان گئے تھے، حضرت علی گئے تھے، پوچھنے نہیں آتا، چلے جاتا۔ یہ حدیث ہے، کتاب آپ کے سامنے ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ آگے دیکھیے حضور کیا فرماتے ہیں، تو میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا، لیکن آگے کیا فرماتے ہیں، تمسکوا بہا
وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، مضبوطی سے تھامنا. اور کیسے مضبوطی سے تھامنا؟ داڑھوں سے پکڑ لینا، جبڑے میں پکڑ لینا. اس کو سمجھتے ہیں؟ جبڑے میں پکڑنا سمجھتے ہیں؟ چیتا دیکھا ہوگا آپ نے، چیتا دیکھا ہوگا. کیوں نہیں دیکھا ہوگا؟ اب تو سب موبائل میں چیز آتی ہے. کیوں نہیں دیکھا ہوگا؟ دیکھا ہی ہوگا. نہیں دیکھا ہو تو دیکھ لیجئے گا چیتے کو. چیتا اس کا ایک وجود ہے، ایک مگرمچھ کو جس کا اس سے بڑا وجود ہے. مگرمچھ کا منہ جب وہ کھولتا ہے نا، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ چیتا آرام سے اس کے اندر بیٹھ جائے. اتنا بڑا اس کا منہ ہوتا ہے. وہ چیتا پیچھے سے جاتا ہے اور جبڑے سے، اپنے جبڑے سے اس مگرمچھ کو پکڑ لیتا ہے. کیسا پکڑتا ہے؟ وہ اتنا مضبوط، اتنا وزندار، اٹھایا نہیں جاتا چیتے سے، وہ گھسیٹ کے لے جاتا ہے. اس کے جبڑے سے نکلنے نہیں پاتا، گیا، شکار ہو جاتا ہے. جس کا صرف منہ اتنا بڑا ہے کہ چیتے کو اندر دبائے تو چیتے کا کچومر بن جائے، پورا نگل سکتا ہے. عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، سنت کو تھامنا. کس طرح سے تھامنا؟ جیسے چیتا داڑوں میں اپنے شکار کو پکڑ لیتا ہے. وہ ہاتھ پیر نہیں مار سکتا، ہل نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا. تم میری سنت کو، میرے خلفاء کی سنت کو اس طرح پکڑ لینا کہ آندیاں آئے، کفر آئے، شرک آئے، بدعت آئے، خرافات آئے، رسم و رواج آئے، برادری آئے، قوم آئے، علاقہ آئے، کچھ بھی آ جائے، لیکن تمہارے منہ سے، تمہاری زندگی سے، تمہارے عمل سے میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت نکلنے نہ پائے. 1400 سال پہلے فرمایا تھا. 1400 سال پہلے میرے آقا کو معلوم تھا کہ امت پہ ایسے حالات بھی آنے ہیں جب سنت کو ہاتھوں سے نہیں، جبڑوں سے پکڑنا پڑے گا. آج دیکھیں ٹی وی میں، سیریل میں، فلموں میں، ٹک ٹاک پر، اور خدا جانے کتنے فتنے. ان سب فتنوں میں دیکھیے کوئی سنت کی بات ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں. سب شیطانوں کی، دجالوں کی، فرعونوں کی، قارونوں کی، حامانوں کی، یزیدوں کی بات ہو رہی. کوئی سنت کی بات نہیں ہو رہی. کوئی میرے آقا کو یاد نہیں کرتا. کوئی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو یاد کرنے والا نہیں ہے، جن کی زندگیوں کو میرے آقا نے فرمایا تھا یہ ہدایت یافتہ ہیں. ان کو کوئی نہیں فالو کر رہا. اپنے بال کیسے کٹانے ہیں تو ویڈیو دیکھتا ہے، فلانے شیطان کی طرح بال کٹانا، فلانے شیطان کی طرح. ہمارے یہاں مدرسے میں، آپ کے یہاں بھی مکتب چلتا ہوگا نا، مسجد میں مدرسہ چلتا ہے؟ چلتا ہے. مولانا صاحب، ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے. کیا کروں مولانا؟ میں کیا ہوا؟ بچوں کو بال کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے. کیا ہوا ہے؟ ایسے ایسے بال کٹا کے مسجد میں، مدرسے میں آتے ہیں، سمجھاؤ تو مانتے نہیں. فیشنیبل بال بنا کے آتے ہیں، بالکل عجیب و غریب. یہاں سے کٹایا ہوا ہے تو بیچ میں سے ٹکلا ہے، سائڈ پہ سے بال ہے تو یہاں سے ٹکلا ہے. آپ نے کسی جانور کے ایسے بال دیکھے ہیں؟ اتنا غیر مہذب، نچھڑ کوئی جانور دیکھا ہے آپ نے جو یہاں سے بال کٹاتا ہو اور یہاں سے چھوڑ کے رکھے ہو؟ کوئی ایسا جانور آپ نے دیکھا؟ سب سے خوبصورت بال پرندوں کے ہوتے ہیں. شیر کی لٹیں ہوتی ہے، دیکھیے آپ کتنی پیاری لگتی ہے، بیچ میں سے مانگ نکلی ہوئی رہتی. اگر آپ اس کے آدھے بال کاٹ دو گے اور اس نے پانی میں اپنی شکل دیکھ لی تو وہ دیکھ کے مر جائے. اتنا خوددار، عزت دار جانور ہے شیر. اگر ایسے بال اللہ کو پسند ہوتے، دنیا کے خالق کو پسند ہوتے، تو کسی مخلوق کی ایسی ڈیزائن کے بال بناتا ہو، اوپر آدھے، نیچے آدھے، ادھر سے چھوٹے ادھر سے بڑے. کسی مخلوق کے نہیں ہے. ساتوں زمین آسمان میں ایک مخلوق دکھا، سب سے سب سے نجس جانور جو ہمارے یہاں مسائل کے لحاظ، خنزیر، اس کے بھی تو بال دیکھے ہوں گے آپ نے. اس کے بھی ایسے نہیں جیسے ہمارے نوجوان ابھی بنا بنا کے اوپر سے ٹوپی رکھ کے آتے. میں نے مولانا سے کہا کہ مولانا آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے، آپ کی فکر صحیح ہے، لیکن آپ اس کے بال کیسے بدلیں گے؟ اس کے ابا کے بال ایسے، اس کے چچا کے بال ایسے، اس کے ماموں کے بال ایسے، اس کے بھائی کے بال ایسے، اس کے پڑوسی کے دوست کے بال ایسے، جس اسکول میں جاتا ہے اس اسکول میں ہر منحوس کے بال ایسے. آپ کیسے اس کو بدلیں گے؟ کیسے بدلے گا بتائیے؟
اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، سنت کو تھامنا پڑے گا داڑوں کے ساتھ، مضبوط شکار جس طرح شکاری کو تھامتا ہے، شکاری جس طرح شکار کو تھامتا ہے، اس طرح سنت کو تھامنا پڑے گا۔ بچوں کا کھیل نہیں رہے گا، سنت پر عمل کرنا ایک امتحان بن جائے گا، ایک امتحان بن جائے گا۔ اس بچے کے بال مولانا کیسے صحیح کر لیجئے گا جس کے ابا کے بال ایسے ہیں، جس کے چچا کے بال ایسے ہیں، اس کے ماموں کے بال ایسے، اس کے بہنوئی کے بال ایسے ہیں، اس کے محلے میں پھرنے والے سارے چتورویدیوں کے بال ایسے ہیں، کیسے اس کے بال آپ صحیح کرو گے؟ میں نے کہا اب آپ ایسا کرو، اتنی بڑی ٹوپی پہن کے آنے کا کہ اس میں سے بال باہر دکھنا نہیں چاہیے۔ کیا کریں؟ وہ مولانا کو بھی تو مجھے ٹھنڈا کرنا تھا۔ یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے۔ پوپڑا گرا تو آپ نے ذرا تھپ تھپا دیا، پھر پوپڑا گیا بھی چھپ کر دیا، یہ حل نہیں ہے۔ حل یہ کہ پورا نکالو پلاسٹر پھر درست کرو، لیکن پوپڑے کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا ہے تو کیا کرے؟ چھپ چھپا دیا اس کے اوپر سے، ایسے گارا کر کے ایسا چپکا دیا۔ ایسے ایسے بال بنا کے مدرسے میں آتے ہیں، ان کو مسجد میں آنے کا ادب معلوم نہیں۔ جس اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، جس رسول اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اس اللہ اور رسول کی طرح بال تک نہیں بنا پائے۔ زندگی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، شکل تک نہیں بنا پایا، اور پھر چلائے گا بھی 12 وفات کے دن، چلائے گا، سیرنیاں لوٹے گا۔ تو کھانے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، تو کھانے کے لیے ہی پیدا ہوا۔ لکھ لو، کوئی شریف انسان آپ کو جلوسوں میں ناچتا ہوا دکھ جائے تو میرے کو بتا دینا، میں بھی ملنا چاہوں گا اس شریف آدمی سے، کتنا شریف ہے وہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ، آدھی بات ہو گئی، پکڑنا کس کو ہے؟ میرے آقا کی سنت کو، میرے آقا کے خلفائے راشدین کی سنت کو۔ چھوڑنا کیا ہے؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ میرے آقا فرما رہے ہیں چھوڑنا کیا ہے؟ جو بھی نئی نئی باتیں آ گئی ہے، جس پہ میں نے اور میرے خلفائے راشدین نے عمل نہیں کیا، جس کا میں نے حکم نہیں دیا، جس کا میرے خلفائے راشدین نے حکم نہیں دیا، یہ سب نئی باتیں، یہ سب نئی باتیں۔ کوئی اس میں دیوبندی بریلی چھوٹا بڑا انڈیا پاکستان کچھ نہیں آتا، سارے کائنات زمین و آسمان کے رسول ہے میرے آقا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا میں تو دیوبندی ہوں، یہ کہتا ہے میں تو پلانا ہوں؟ ہوگا اپنے گھر کا، اپنے گھر کا۔ میرے آقا کو تو رحمت للعالمین فرمایا۔ وہ عالم جو آپ کے سامنے دکھتا ہے اس کے بھی لیے رحمت ہے، اور وہ عالم جو آپ نہیں دیکھ سکے ہیں اس کے بھی لیے رحمت ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، بچو۔ کب کہتے ہیں؟ اچانک آپ کے محلے میں تو شیر نہیں آ سکتا، لیکن ایک مان لو اچانک شیر آ گیا تو کیا کہیں گے؟ شیر آیا بچو بھاگو، شیر آیا بچو بھاگو۔ کتنے ڈر سے انسان کہتا ہے، کتنے الرٹ کرنے کے لیے کہتا ہے ایاکم، بچو۔ یہ ایاکم شیر سے بچنے کے لیے ہے، لیکن حضور نے کس سے بچنے کے لیے استعمال فرمایا؟ محدثات الامور۔ دین کے نام پہ گرو گھنٹالوں نے، باباؤں نے، حجوں نے جو شروع کیا ہوا ہے اپنے اپنے طور پہ، کون ہے وہ؟ جو بھی ہو، پورے کائنات میں جو بھی ہو، جس کی بات چاہے میں خود کیوں نہ ہوں، اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتی، میچ نہیں ہوتی، وہ سب ڈھونگی بابا ہے، سب ڈھونگی بابا، سب ریجیکٹڈ، سب ریجیکٹڈ۔ بچو ان کی باتوں سے، ان کے دھندوں سے، ان کے پروپیگنڈوں سے، ان کے میلوں سے۔ کیسے بچو؟ جیسے تم شیر سے بچتے ہو، ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ یہ میرے آقا نے فرمایا 1400 سال پہلے۔ کیا علم تھا میرے آقا، کیا اندازہ تھا کیا ہونے والا ہے؟ 1400 سال پہلے فرما دی۔ ابھی آپ کو مجھ سے پوچھنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ حدیث سنا دی میں نے آپ، کس طرح زندگی گزارنی ہے، لائف سٹائل کیسا بنانا ہے، یہ زندگی آپ کے سامنے ہے، حضور کی حدیث آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے
ایک حدیث 20 کی 2-3 حدیث چھوڑ کے آخری حدیث حضور نے فرمایا میری امت بھی بنی اسرائیل کی طرح چال چلے گی. کس کی طرح؟ بنی اسرائیل کی طرح. حذو النعل بالنعل، ایک ایک قدم ان کا دیکھ دیکھ کر اس کے مطابق کرے گی. حذو النعل بالنعل، چپل بناتے ہیں پہلے ایک بناتے ہیں پھر دوسرے کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، بالکل میچ رکھتے ہیں. ایسا نہیں، ایسی کوئی چپل آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو ایک نمبر بڑی ہو نہ دوسری ایک نمبر چھوٹی ہو، ایسی نہیں دیکھی ہوگی. ایک اونچی ہو نہ ایک چپٹی ہو، ایسا نہیں دیکھا. برابر ہوتی، جس طرح دو چپلوں کو برابر کیا جاتا ہے، کیسی سیم ٹو سیم ہوتی ہے، ایک رائٹ ہوتی ہے ایک لیفٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے میری امت بھی بنی اسرائیل کے ساتھ قدم ملا کے چلے گی. جیسے کارنامے، جیسی برائیاں بنی اسرائیل نے کی ہے میری امت بھی کرے. آقا فرما رہے ہیں کیا ہوگا پھر آگے حضور نے فرمایا اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت کا بھی کوئی منحوس ایسا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا. حضور فرماتے آگے دیکھیے سمجھنے والی بات. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، 72 مسلک بنا لیے تھے انہوں نے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً، ایک بڑھا دیا حضور، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کتنے فرقوں میں؟ آپ گنتے جائیے، آپ گنتے جائیے. جتنی بھی ایک ایک اینٹ کی سب نے اپنی اپنی مسجدیں بنا لی، سب گن ڈال لی. اگر 73 نہیں ہوئے ہیں تو ہو جائیں گے کچھ دن کے بعد، قیامت سے پہلے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے ہونے ہیں وہ 73. صحابہ پوچھ رہے ہیں، یہ بہت تاریخی جملہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، فیصلہ کرنے والا جملہ ہے. کیا فرمایا؟ صحابہ پریشان، اتنے سارے فرقے ہو جائیں گے تو ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کس طرح پہچانیں گے کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے کس کے ساتھ نہیں رہنا ہے؟ کسی فرقے کا نام نہیں لیا، دیوبندی کے ساتھ ہو جانا، بریلی کے ساتھ ہو جانا، تاجیے والوں کے ساتھ ہونا، چلے والوں کے ساتھ ہو جانا، فلاں کے ساتھ ہو جانا، کچھ نہیں. ایک اصول دیا، ایک اصول دیا، ایک قانون دیا. حضور سے فرمایا، حضور نے فرمایا الا کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے. 73 بنیں گے اور سب جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، مگر ایک ملت. اب صحابہ خوش ہو گئے کہ اچھا ایک تو بچا ہوا ہے، کون ہے جس کے ساتھ ہم ہو جائیں گے؟ قالوا من یا رسول اللہ، من ہی یا رسول اللہ، کون سی ملت ہوگی، کون سی جماعت ہوگی؟ حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں فرمایا جو سعودی عرب سے آئی ہوگی، جو دیوبند سے بریلی سے آئی ہوگی، لکھنؤ سے اور وارانسی سے آئی ہوگی. وہ نہیں جو چیختے چلاتے ہوں گے یا رسول اللہ کرتے ہوں گے یا تعزیے مناتے ہوں گے، کچھ نہیں فرمایا. اصول دیا، قانون دیا، قیامت تک کے لیے دیا، کوئی نام نہیں اس میں. ما انا علیہ واصحابی، وہ ملت وہ فرقہ جنت میں جائے گا جس طریقے پر میں ہوں وہ اس طریقے پر ہوگا. ما انا علیہ، اس طریقے پہ ہوگا جس پر میں ہوں. واصحابی، اور جس پر میرے صحابہ ہیں. میرا طریقہ جس میں پایا جائے، میرے صحابہ کا طریقہ جس میں پایا جائے، اس کے ساتھ ہو جانا، وہ راستہ جنت کا راستہ ہے. یہ سیدھے جنت میں جانے والے، نان اسٹاپ، شارٹ کٹ. آپ پیدل جائیے گا وہ ہوائی جہاز میں جائیں گے، سیدھے جنت میں. کون؟ جو حضور کے طریقے پر چلیں گے اور صحابہ کے طریقے پر چلیں گے. وہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں حضرت نے کیا فرمایا اور فلاں کیا کہتا ہے، میرے ابا کیا کرتے تھے، میرے چچا کیا کرتے تھے. یہ نہیں، وہ یہ پوچھے گا میرے آقا کیا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسی زندگی گزارتے تھے. کتنی برائیاں آ گئی، اور برائیاں کو چھوڑو، نیکی کے نام پر ہونے والے ڈھپوسلے کتنے آ گئے، گننے بیٹھو گن نہیں سکتے. ان کے یہاں بھی روز ایک تہوار ہوتا ہے،
ان کے یہاں سمجھتے ہیں نا, ان کے یہاں کون ہے؟ دو ہی تو ہے, وہی. ان کے یہاں روز کا تہوار ہے, صبح کا الگ, دوپہر کا الگ, شام کا الگ, کبھی ناچنے کا, کبھی کھانے کا, کبھی گناہ کرنے کا, سب شیطانی عمل. ہمارے یہاں بھی ایسے ہی شروع ہو گیا, ہمارے یہاں بھی ایسے ہی شروع ہو. حضور نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا, ہر قوم کے لیے ایک عید ہے, اور رمضان کے آخری دن شوال کا پہلا دن ہماری عید ہے. ختم. اس کے علاوہ کچھ نہیں فرمایا. جس دن میں پیدا ہوا اس دن عید ہے, جس دن میرے ابو بکر پیدا ہوئے اس دن عید ہے, جس دن میرا عمر پیدا ہوا اس دن عید ہے, جس دن میرے 4 بیٹے پیدا ہوئے اس دن عید ہے, میری صاحبزادیاں پیدا ہوئی, حضرت فاطمہ, ام کلثوم, زینب, رقیہ رضی اللہ عنہم, ان کی پیدائش کا دن عید کا دن ہے. نہیں فرمایا میری امی جس دن پیدا ہوئی تھی اس دن عید کا دن ہے, میرے ابا جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن عید کا دن ہے. کسی کے بارے میں نہیں فرمایا عید کا دن ہے. اور چونچلے ہم نے لگائے ہیں, چونچلے ہم نے لگائے. رمضان کا پھر آگے فرماتے ہیں, رمضان کی عید میں بھی فرماتے ہیں یہ عید اس کے لیے ہے جس نے روزے رکھے ہیں, یہ عید اس کے لیے ہے جس نے تراویح پڑھی ہے, اس کے لیے ہے وہ عید بھی. چونچلے بازوں کے, نچوڑوں کے لیے نہیں, چیخنے چلانے والوں کے لیے نہیں, نمازیں چھوڑنے والوں کے لیے نہیں, گناہ کرنے والوں کے لیے نہیں, روزے رکھنے والوں اور تراویح پڑھنے والوں کی عید ہے. ایک ہی عید ہے. یہ نئی عید کہاں سے لائے بتاؤ ذرا. تو 1 سال جواب کا ٹائم, جاؤ 1 سال میں 100 سال, جاؤ 1400 سال مل گئے, جواب نہیں. میرے آقا نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ نئی نئی باتیں آئے گی لیکن میری سنت کو تھامیے گا, نئی نئی باتیں آئے گی میرے صحابہ کی سنت کو تھامیے. لیکن نوجوان بھول گیا, بہہ گیا بہاؤ کے اندر, بہہ گیا. ابھی کتنے تو اس میں ناچنے جا رہے ہیں, سمجھتے ہیں نا ابھی جو چل رہا ہے, سمجھتے ہیں نا میرے نوجوان, سمجھتے ہیں نا وہ رات میں آج کل جو ہو رہا ہے اس میں جاتے ہیں. اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا ہے, خبر آئی اخبار میں آج, یہ کل کی ہے, دیکھیے ہوگا, پڑھنے والے جانتے ہیں. کچھ گئے تھے, یہی گجرات کی ہے, ایک مہاراشٹر کی, ایک گجرات کی, خوب ملا ہوں, بسکٹ پراٹھے سب ملا ان کو اچھے سے, سمجھتے ہیں نا بسکٹ پراٹھے, ایسے بسکٹ پراٹھے ملے ہیں اب کوئی دوسرا وہاں نہیں جائے گا. نہیں سدھرو گے, میرے آقا کی سنت کو زندہ نہیں کرو گے, نہیں مانو گے, سیدھے سے نہیں مانو گے, تو پھر اللہ الٹی انگلی سے گھے, سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو کیا کہتے ہیں ہمارے بڑے, تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. سیدھے سے نہیں مان رہے ہیں تو شیطان کو مسلط کر دیا, لگاؤ ان کو, دھلائی کرو, جاؤ ناچنے, جاؤ جاؤ ناچنے. میں تو کہتا ہوں کہ ہر ان کا جہاں جہاں پروگرام ہوتا ہے وہاں 10 15 رکھو, بڑے بڑے ڈنڈے لے کے. ہمارا کوئی بھی آوے اس کو چیک کرو, اچھے سے دھلائی کرو, اچھے سے دھلائی کرو. یوں نہیں سدھرتا تو یوں سدھرے گا. جا اب جا. کس منہ, کیا منہ لے کے گیا تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے, آپ کی وفات کا مہینہ ہے, کتنا پیارا میں, اس میں ناچنے جا رہا ہے, بے حیا بے شرم. ابھی میتھی پاک ملا ہے, سدھر جائیے میرے نوجوانوں, سدھر جائیے. زندگی گزارنا ہے اللہ کے رسول کی سنت پر اور آپ کے صحابہ کی سنت پر, باقی سب ختم. یہ اصول دیا ہے حضور نے, باقی نیا نیا تو آتا ہی رہے گا, جاتا ہی رہے گا. اگر ان سب نئی چیزوں سے منہ لگاؤ گے تو اوپر سے نیچے تک غیر کے ایک طریقے پہ جا کے بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو چیخ چیخ کر یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں, اس رسول اللہ کو اپنی زندگی میں لانے کی, اپنے لباس میں, اپنی چہرے پر, اپنی داڑھی پہ, اپنی زبان پر, اپنے عمل میں, اپنی تجارت میں اس رسول اللہ کو زندہ کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.